باران نے غصے سے فجر کی طرف دیکھا جو سلیو لیس ساڑی پہنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دفع ہو جاؤ، یہ گھٹیا لباس اتار کر آؤ ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا، باران نے چلاتے ہوئے کہا۔ 5 منٹ پہلے اس نے خود زبردستی فجر کو یہ ساڑی پہننے پر مجبور کیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ شرعی پردہ کرتی تھی، اور باران اسے ذہنی اذیت دے کر طلاق پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ وہ باران کے باپ کے دوست کی بیٹی تھی جس کے مرنے کے بعد باران کے باپ نے زبردستی یہ شادی کروائی تھی۔ باران جان بوجھ کر اسے ایسے لباس دیتا تھا تاکہ وہ تنگ آ کر خود چلی جائے۔ فجر نے کوئی جواب نہیں دیا اور روتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ جب فجر بیڈ روم کے اٹیچ باتھ روم سے بالکل سادہ سا بنا کسی بناؤ سنگھار کے اپنے روایتی بند گلے کے سوٹ میں ملبوس باہر آئی تو کمرے کا ماحول یکسر بدل چکا تھا۔ باران جو چند منٹ پہلے تک اسے ایک سلیو لیس ساڑی پہننے پر مجبور کر رہا تھا، اب لاؤنج کی طرف جانے کے بجائے وہیں بیڈ کے پاس ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پارٹی کا وہ جنون اب ایک تاریک اور مکرانہ چمک میں بدل چکا تھا، کیونکہ فجر کی اس ضد اور سادگی نے اس کے مردانہ تکبر کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ فجر نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، باران نے بنا کوئی وقت ضائع کیے ایک چیتے کی طرح جھپٹ کر اس کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ فجر اس اچانک حملے کو سمجھ پاتی یا خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی، باران نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے بیڈ کی نرم سطح پر گرا دیا۔ فجر کا دل خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے سہم کر باران کی طرف دیکھا جو اب اس کے عین اوپر جھک چکا تھا۔ اس کا چہرہ فجر کے چہرے کے بالکل قریب تھا، جہاں سے اس کی گرم سانسیں فجر کی گالوں کو چھو رہی تھیں۔ باران کے لبوں پر ایک زہریلی اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فجر کی خوف زدہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت ہی صفاکی سے کہا، آج پارٹی پر نہیں جاتے فجر، وہاں جا کر دنیا کو دکھانے سے بہتر ہے کہ ذرا حلال طریقے سے یہی انجوائے کرتے ہیں، آخر تو میری قانونی بیوی ہو۔ باران کا مقصد فجر کو کوئی جسمانی نقصان پہنچانا نہیں تھا، بلکہ وہ صرف اس کے عثمان، اس کے حجاب اور اس کی حیا کے اس غرور کو یکسر توڑ دینا چاہتا تھا، وہ جو ہر وقت اپنے گرد دائرہ بنا کر رکھتی تھی۔ وہ جتنا فجر کے قریب آ رہا تھا، فجر اتنی ہی خوف سے اپنی آنکھیں میچتی جا رہی تھی، اور باران اس کی اس بے بسی اور خوف سے ایک وحشیانہ تسکین حاصل کر رہا تھا تاکہ اسے احساس دلا سکے کہ اس گھر میں مرضی صرف باران کی چلے گی۔ فجر خوف سے کانپتے ہوئے بیڈ پر پیچھے ہٹی اور روتے ہوئے بولی، باران خطارہ پیچھے ہٹیں، اللہ سے ڈریں اور اس پاک نکاح کا کچھ تو احترام کریں۔ باران اس کی یہ بے بسی دیکھ کر زور سے ہنسا، اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ نکاح اور احترام؟ میرے سامنے یہ تقدس کے ڈرامے مت کرو، باران نے طنز سے کہا اور اسے اسی حال میں اکیلا چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا اور رات گئے گھر سے باہر اپنے عیاش دوستوں کی محفلوں میں چلا گیا، جبکہ فجر رات بھر جائے نماز پر بیٹھی روتی رہی۔ اگلی صبح فجر بھاری دل کے ساتھ کچن میں آئی اور ناشتہ تیار کیا۔ جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر برتن رکھنے لگی تو باران کے باپ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ماشاءاللہ فجر بیٹی، تمہارے ہاتھ کے بنے ناشتے کی خوشبو ہی الگ ہے، میں سچ میں بہت خوش قسمت ہوں جو اپنے مرحوم دوست کی امانت کو اس گھر کی بہو بنا کر لایا۔ انہوں نے مسکرا کر فجر کی تعریف کی۔ اسی وقت باران وہاں آیا اور اپنے باپ کی بات سن کر بری طرح چڑھ گیا۔ اس نے کرسی پیچھے گھسیٹی اور بیٹھتے ہی چائے کا کپ پرے دھکیل دیا۔ کیا خواہ خوش قسمت ہیں آپ، اس پینڈو اور دکیا نوسی لڑکی میں آپ کو پتہ نہیں کیا خوبصورتی نظر آتی ہے۔ باران نے فجر پر حقارت آمیز نظر ڈالتے ہوئے طنز کیا۔ باران، تم اپنی زبان کو لگام دو، وہ تمہاری بیوی ہے، باپ نے غصے سے اسے ٹوکا۔ بیوی؟ میرے معیار کی نوکرانی بھی اس سے بہتر کے کپڑے پہنتی ہے، شکل دیکھی ہے اس کی، ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھنے کا سلیقہ نہیں ہے اسے۔ باران نے فجر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی سخت توہین کی، جس پر فجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سر چکائے وہاں سے چلی گئی۔ باران کمرے میں داخل ہوا تو فجر کو الماری صاف کرتے پایا۔ وہ لاپرواہی سے صوفے پر بیٹھا اور اپنا فون نکال کر فجر کو آواز دی، ادھر آؤ فجر، ذرا اپنی شکل دیکھو اور پھر انہیں دیکھو۔ باران نے فون کی اسکرین اس کے چہرے کے سامنے کی۔
اسکرین پر اس کے ماڈرن دوستوں اور گرل فرینڈز زینیا کی تصاویر تھیں جو مغربی لباس پہنے باران کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ فجر نے تڑپ کر نظریں جھکا لیں۔ دیکھا، یہ ہے میرا معیار، یہ زینیا ہے، کتنی اسٹائلش اور خوبصورت ہے، باران نے طنز سے ہنستے ہوئے کہا۔ اور ایک تم ہو، ہر وقت اس مٹیالے برقعے میں لپٹی ہوئی۔ سچ میں مجھے تو اپنے دوستوں کو تمہاری تصویر دکھاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ باران، میں آپ کی عزت ہوں، خدا را غیر عورتوں سے میرا موازنہ نہ کریں۔ فجر نے دھیمے لہجے میں التجا کی۔ عزت؟ تم بس میرے باپ کی ضد کا نتیجہ ہو، ورنہ میری زندگی میں تمہاری جگہ کسی نوکرانی سے زیادہ نہیں۔ باران نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے فون واپس جیب میں ڈالا اور فجر کی سادگی کو ایک بار پھر اپنے تن سے چھنی کر دیا۔ باران کے جانے کے بعد فجر فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا دل باران کے تن سے بری طرح زخمی تھا۔ یا اللہ، میں اس گھر میں بہت اکیلی ہوں، میرے صبر کو ٹوٹنے نہ دینا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے رب کے سامنے دل کا حال بیان کیا، لیکن رو چکنے کے بعد ہی اس نے اپنے آنسو صاف کیے، کیونکہ اسے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ اس نے طے کیا کہ باران چاہے جتنا بھی سخت رویہ اختیار کرے، وہ ایک بیوی کی حیثیت سے اس کے حقوق میں کوئی کمی نہیں آنے دے گا۔ اس نے اٹھ کر باران کے بکھرے ہوئے کپڑے سمیٹے، انہیں استری کر کے الماری میں لگایا اور اس کے جوتے پالش کیے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا فرض کیا ہے، اسی لیے وہ خاموشی سے باران کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے میں مصروف ہو گئی۔ باران اپنے آفس کے کیبن میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا، تبھی اس کا مینیجر فائلیں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ باران نے مینیجر کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اس فجر کے نام پر اس کے باپ کی جو جائیداد ہے، مجھے وہ ہر قیمت پر اپنے نام چاہیے۔ کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ وہ خاموشی سے ان پیپرز پر دستخط کر دے۔ باران نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، سر، اگر انہوں نے پیپرز پڑھ لیے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ مینیجر نے ڈرتے ہوئے یاد دلایا، وہ ایک سیدھی سادی لڑکی ہے، اسے بزنس کا کچھ نہیں پتا، بس کسی طرح دستخط کرواؤ تاکہ یہ جائیداد بھی میری ہو جائے اور میں اس پینڈو لڑکی کو ہمیشہ کے لیے طلاق دے کر اپنی زندگی سے فارغ کر سکوں۔ باران کے چہرے پر مکاری کا ایک سرد تاثر ابھرا۔ رات کے پچھلے پہر باران لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ وہ نشے میں دھت تھا اور اسے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ فجر جو لاؤنج میں ہی اس کا انتظار کر رہی تھی، بھاگتی ہوئی آئی اور آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ باران، سنبھالیں، آپ کی یہ حالت کیا ہے؟ فجر نے فکر مندی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے شانے پر رکھا۔ باران نے جیسے ہی فجر کی معصوم آنکھوں اور اس کے چہرے کو اتنے قریب سے دیکھا، وہ ایک پل کے لیے سحر زدہ رہ گیا۔ اس کی پاکیزگی اور خوشبو نے باران کی آواز پر اثر کیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود پر قابو پایا اور فجر کو جھٹکے سے پیچھے دھکیل دیا۔ دور ہٹو مجھ سے، مجھے تمہارے اس جھوٹے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ باران نے غصے سے چلاتے ہوئے اسے دھتکار دیا۔ میں بس آپ کو سنبھال رہی تھی، فجر نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے نم آنکھوں سے کہا نا، دور رہو، تمہاری شکل دیکھ کر میرا موڈ مزید خراب ہو جاتا ہے۔ باران نے اپنے سر کو جھٹکا اور لڑکھڑاتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ فجر وہیں کھڑی اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی۔ باران نے شام کو گھر آتے ہی فجر کو لاؤنج میں بلایا اور مغرورانہ انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج رات میں نے اپنے چند خاص ماڈرن دوستوں کو گھر پر ڈنر پر بلایا ہے۔ باران نے لاپرواہی سے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے، میں کھانے کی تیاری کر لیتی ہوں۔ فجر نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، پہلے پوری بات سنو، آج رات تم اس برقعے اور حجاب میں ان کے سامنے نہیں آؤ گی، تمہارے بغیر حجاب کے سب کے سامنے آنا ہوگا اور ان کی توازہ کرنی ہوگی۔ باران نے اس پر اپنی شرط رکھی تاکہ وہ انکار کرے اور جھگڑا ہو۔ باران، آپ جانتے ہیں کہ میں غیر محرم کے سامنے حجاب نہیں اتارتی، خدا را مجھے اس امتحان میں مت ڈالیں۔ فجر نے خوف زدہ ہو کر التجا کی، مجھے تمہاری یہ دقیانوسی باتیں نہیں سننی، یہ میرا حکم ہے۔ اگر میرے دوستوں کے سامنے آنا ہے تو بغیر حجاب کے آنا ہوگا، ورنہ یاد رکھنا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ باران نے فجر کو تنگ کرنے کے لیے حتمی لہجے میں کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ڈائننگ ہال میں باران اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا اونچی آواز میں ہنس رہا تھا اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کب فجر بغیر حجاب کے آئے۔ اسی پل دروازہ کھلا اور فجر ہاتھ میں جوس کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ باران نے دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔
فجر نے اس کا حکم ماننے کے بجائے ہمیشہ کی طرح ہی اب آیا اور مکمل حجاب پہن رکھا تھا۔ السلام علیکم۔ فجر نے نہایت ہی دھیمی اور باوقار آواز میں سب کو سلام کیا اور ٹرے میز پر رکھ دی۔ باران کے دوست اس کے اس پروقار اور معصومانہ انداز کو دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئے اور سب نے احترام سے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا۔ ماشاءاللہ باران، بھابھی تو بہت سلجھی ہوئی اور خاندانی لڑکی ہیں، ایک دوست نے دل سے تعریف کی۔ ہاں یار، آج کل کے دور میں ایسی حیادار لڑکیاں کہاں ملتی ہیں، تم بہت خوش قسمت ہو، دوسرے دوست نے کہا۔ باران نے دانت چبائے۔ دوستوں کے منہ سے فجر کی تعریف سن کر اس کا سارا پلان چوپٹ ہو چکا تھا اور وہ غصے سے فجر کو گھورنے لگا جو خاموشی سے واپس جا چکی تھی۔ مہمانوں کے جاتے ہی باران طوفانی رفتار سے کمرے میں داخل ہوا جہاں فجر جائے نماز سمیٹ رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا حکم ٹالنے کی؟ باران نے چلاتے ہوئے فجر کا حجاب پکڑ کر زور سے کھینچا۔ حجاب کے کھلتے ہی فجر کے بال بکھر گئے، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں صرف آنسو نہیں بلکہ ایک بغاوت تھی۔ اس نے پہلی بار پوری طاقت سے باران کی گرفت سے اپنا ہاتھ اور حجاب چھڑایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بس باران، بہت ہو گیا۔ فجر کی آواز میں غیر متوقع سختی تھی۔ میں آپ کی نکاحی بیوی ہوں، کوئی لونڈی نہیں کہ آپ جب چاہیں میری توہین کریں اور میں خاموش رہوں۔ آپ کو میری حیا کا احترام کرنا ہوگا۔ باران فجر کے اس مضبوط اور بے باک روپ کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ہکا بکا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ڈرنے والی فجر ہے۔ اگلی شام باران اپنی گرل فرینڈ زینیا کو گھر لے آیا۔ زینیا ماڈرن لباس پہنے لاؤنج میں صوفے پر ٹانگ ٹکائے بیٹھ گئی۔ جب فجر پانی کا گلاس لے کر آئی تو زینیا نے اسے اوپر سے نیچے تک حقارت سے دیکھا۔ اوہ، تو یہ ہے تمہاری ہاؤس وائف؟ باران، تم نے سچ کہا تھا، یہ تو بالکل کسی بیک ورڈ گاؤں کی لگتی ہے۔ زینیا نے ہنستے ہوئے فجر کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ باران نے فجر کی طرف دیکھا اور صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے لاپرواہی سے بولا، ہاں، اس کا کام صرف کام کرنا ہے۔ فجر، جاؤ ہمارے لیے اچھا سا کھانا بناؤ، اور سنو، کچن کی صفائی بھی خود کرنا، آج ماسی نہیں آئے گی۔ جی اچھا، فجر نے نظریں جھکائے دھیمے لہجے میں کہا، اور ہاں، کھانا لانے کے بعد زینیا کی سینڈل بھی صاف کر دینا، اس پر باہر مٹی لگ گئی ہے۔ باران نے زینیا کے سامنے ہی فجر کو مزید ذلیل کرنے کے لیے نوکروں جیسا حکم دیا۔ فجر کا دل بری طرح ٹوٹ گیا، لیکن وہ خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ فجر کچن سے کھانے کی ٹرے لے کر دوبارہ لاؤنج میں آئی۔ اس کا دل اندر سے رو رہا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر بلا کا ضبط توڑ رکھا تھا اور اپنی حیادار شخصیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ باران نے فجر کو آتے دیکھا تو وہ جان بوجھ کر صوفے پر ہی زینیا کے مزید قریب ہو گیا اور حد سے زیادہ بے باک ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہنسنے لگا۔ اس کا مقصد صرف فجر کو جلانا تھا اور اس کے صبر کا بندھن توڑنا تھا۔ کھانا تیار ہے، فجر نے نہایت ہی پرسکون اور دھیمی آواز میں کہا اور فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس نے باران کی اس بے باکی کی طرف دیکھا تک نہیں اور نہ ہی کوئی رد عمل دیا۔ فجر کو یوں پروقار انداز میں نظریں جھکائے دیکھ کر باران اندر ہی اندر خود جل بھن گیا کہ اس کا یہ تیر بھی خالی چلا گیا تھا۔ اگلی صبح جیسے ہی باران سیڑھیوں سے نیچے اترا، اس کے باپ نے غصے میں اخبار میز پر پٹکا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ باران، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کل رات تم اس مکار لڑکی زینیا کو اس گھر میں لے کر آئے، تم اپنی حدیں بھولتے جا رہے ہو، باپ نے کڑکدار آواز میں ڈانٹا۔ پاپا، وہ میری دوست ہے اور میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیوں گا، باران نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اپنی مرضی؟ اگر تم اپنی ان عیاشیوں اور آوارہ گردی سے باز نہ آئے تو میں تمہیں اپنی تمام جائیداد سے آگ کر دوں گا اور اس گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا، انہوں نے حتمی لہجے میں دھمکی دی۔ باران کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جیسے ہی اس کے باپ وہاں سے گئے، باران غصے سے پاگل ہو کر فجر کے کمرے میں گھس گیا جو وہاں صفائی کر رہی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے نا؟ تم نے ہی پاپا کے کان بھرے ہیں، باران نے فجر کا بازو مروڑتے ہوئے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ تم اس گھر میں ایک منحوس عورت بن کر آئی ہو، میری اس بربادی کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو۔ باران نے غصے سے الماری کے ڈرائنگ روم سے ایک فائل نکالی اور فجر کے سامنے پھینک دی۔
یہ طلاق کے پیپرز ہیں، اس پر سائن کرو۔ اگر تم ابھی دستخط کر دو تو میں خود تمہیں تمہارے باپ کے اسی گھر چھوڑاؤں گا جو اب خالی پڑا ہے۔ باران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ فجر نے ان پیپرز کو دیکھا اور پھر نظریں اٹھا کر باران کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا بلکہ ایک مضبوطی تھی۔ میں ان پیپرز پر سائن نہیں کروں گی، فجر نے صاف انکار کر دیا۔ کیوں؟ تمہیں اس گھر میں رہ کر میری ذلتیں سہنے کا بہت شوق ہے؟ باران نے چڑھ کر پوچھا۔ کیونکہ میں نکاح کو کوئی کھیل نہیں سمجھتی باران، یہ دو خاندانوں اور دو روحوں کا ایک پاکیزہ بندھن ہے جسے اللہ نے جوڑا ہے۔ آپ کے لیے یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہو سکتا ہے، میرے لیے یہ میرا مان ہے۔ فجر نے سنجیدگی سے جواب دیا اور وہاں سے ہٹ گئی، جس سے باران ایک بار پھر اس کے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا۔ باران کا غصہ فجر کے انکار پر 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر فجر کے ہاتھ سے اس کا فون جھٹکے سے چھین لیا۔ نکاح کا مان؟ اب میں دیکھتا ہوں تمہارا یہ مان کیسے رہتا ہے۔ باران نے اپنی فون اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے صفاقی سے کہا۔ آج سے تم نہ تو کسی سے بات کرو گی اور نہ اس گھر سے باہر قدم رکھو گی۔ فجر کچھ بولتی اس سے پہلے ہی باران نے اسے بازو سے پکڑا اور کمرے کے اندر دھکیل دیا۔ اس نے باہر نکال کر دروازہ بند کیا اور چابی گھما کر فجر کو کمرے میں قفل کر دیا۔ باران، دروازہ کھولیں، خدا را ایسا مت کریں۔ فجر نے اندر سے دروازہ پیٹتے ہوئے التجا کی، لیکن باہر کھڑا باران اس کا جینا حرام کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ وہ اس کی آوازوں کو اندیکھا کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کمرے میں بند فجر کی طبیعت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بگڑتی چلی گئی۔ گھٹن، ذہنی اذیت اور بھوک پیاس کی وجہ سے اس کا پورا جسم تپنے لگا اور اسے شدید تیز بخار ہو گیا۔ رات کے پچھلے پہر جب باران لاپرواہی سے چابی گھما کر کمرے میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ فجر بیڈ پر پڑی تکلیف سے تڑپ رہی تھی اور اس کے منہ سے ہلکی ہلکی سسکیاں نکل رہی تھیں۔ باران نے گھبرا کر آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ چلنے لگا۔ فجر کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ فجر کو یوں بے بسی کی حالت میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تڑپتا دیکھ کر باران اندر سے بری طرح لرز گیا۔ اس کا سارا غرور اور غصہ ایک پل میں غائب ہو گیا اور اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ باران کی زندگی میں پہلی بار اس کے دل میں کسی کے لیے رحم کا احساس جاگا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا کچن میں گیا اور ایک برتن میں ٹھنڈا پانی اور کپڑا لے کر واپس اپنے کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھا اور نرمی سے فجر کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنے لگا۔ فجر شدید بخار کی وجہ سے نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور وہ اسی حالت میں بھی ہذیانی انداز میں ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی، یا اللہ رحم، یا اللہ مجھے ہمت دے۔ بے ہوشی اور اتنی تکلیف میں بھی فجر کو یوں اپنے رب کو پکارتے دیکھ کر باران کے دل پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔ وہ رات بھر جاگتا رہا، بار بار پانی بدلتا رہا اور فجر کے سر پر پٹیاں رکھتا رہا، جبکہ اس کی نظریں فجر کے اس معصوم چہرے پر ٹکی تھی جسے وہ اب تک صرف دکھ پہنچاتا آیا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو فجر نے آہستہ آہستہ اپنی بھاری پلکیں کھولیں۔ بخار کا زور اب ٹوٹ چکا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ باران بیڈ کے کنارے بیٹھا، اس کا ہاتھ تھامے صوفے پر ہی ٹیک لگائے سو رہا تھا اور پاس ہی ٹھنڈے پانی کا برتن رکھا ہوا تھا۔ فجر کی معمولی سی ہلچل سے باران کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً فجر کا ہاتھ چھوڑا اور ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری، لیکن اگلے ہی لمحے اپنی اس نرمی پر شرمندہ ہوتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر دوبارہ وہی پرانی سختی اوڑھ لی۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ شکر ہے جاگ گئی، پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہو، ذرا سی سختی کیا کی مرنے والی حالت بنا لی۔ باران نے صوفے پر پڑا خالی ہوا برتن اٹھاتے ہوئے طنز کیا، پاپا کو پتہ چلتا تو میرا جینا حرام کر دیتے۔ یہ صرف ان کے خوف کی وجہ سے میں نے رات بھر تمہاری پٹیاں کی ہیں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا۔ فجر نے اس کی تلخ باتیں سنی، لیکن اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ باران کے اس جھوٹے غصے کے پیچھے چھپی رات بھر کی جاگتی ہوئی آنکھوں کا سچ دیکھ چکی تھی۔
باران نے گہرا سانس لیا اور اپنی جیب سے مینیجر کے دیے ہوئے جائیداد کے پیپرز نکال کر بیڈ پر فجر کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے اپنے لہجے کو جتنا ہو سکے عام دکھانے کی کوشش کی تاکہ فجر کو کوئی شک نہ ہو۔ یہ بزنس کے کچھ ضروری پیپرز ہیں، پاپا نے کہا ہے کہ اس پر تمہارے سائن چاہیے۔ باران نے نظریں چراتے ہوئے جھوٹ بولا۔ فجر نے بیڈ سے پڑے قلم کو اٹھایا اور بغیر ایک بھی سطر پڑھے سیدھا دستخط کرنے والے صفحے پر ہی اپنے سائن کر دیے۔ باران اس کی یہ اندھی عقیدت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تم نے یہ پیپرز پڑھے بھی نہیں؟ تمہیں مجھ پر ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ باران نے حیرت اور الجھن کے مارے پوچھا۔ فجر نے قلم میز پر رکھا اور اپنی معصوم نظریں باران کے چہرے پر ٹکاتے ہوئے دھیمے سے بولی، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے باران، آپ میرے شوہر ہیں اور مجھے آپ پر پورا یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کریں گے۔ فجر کی یہ الفاظ سیدھے باران کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اس کا ضمیر پہلی بار بری طرح ملامت کرنے لگا کہ وہ کتنی پاک صاف لڑکی کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اندر ہی اندر اسے ایک عجیب سے پچھتاوے نے گھیر لیا۔ باران اپنے آفس کی بڑی سی شیشے کی ونڈو کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فجر کی جائیداد کے وہ پیپرز تھے جن پر اب فجر کے دستخط ہو چکے تھے۔ جائیداد اب قانونی طور پر اس کی ہو چکی تھی، یعنی اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ مینیجر کو بلوا کر فوراً طلاق کے پیپرز فجر تک پہنچا سکتا تھا، لیکن اس کے ہاتھ جیسے مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ آخر مجھے ہو کیا گیا ہے؟ باران نے جائیداد کی فائل میز پر پٹکتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کا دل بری طرح مکر رہا تھا۔ وہ صوفے پر آ بیٹھا اور خود سے ہی الجھنے لگا۔ وہ بار بار خود کو یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ فجر اس کے معیار کی لڑکی نہیں ہے، وہ ایک عام سی سیدھی سادھی لڑکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں اس پینڈو لڑکی کے سحر میں کیوں آ رہا ہوں؟ اس کے وہ الفاظ کہ مجھے آپ پر یقین ہے میرے دماغ سے نکل کیوں نہیں رہے؟ باران نے بے بسی سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ فجر کی حیا، اس کا وقار اور اس کی معصومیت اب باران کے لاشعور پر قبضہ کر چکی تھی، اور وہ جائیداد ملنے کے بعد بھی خود کو ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ نائٹ کلب کا ماحول ہمیشہ کی طرح تیز میوزک، رنگ برنگی روشنیوں اور کہکوں سے گونج رہا تھا۔ باران ایک کونے میں صوفے پر بیٹھا، ہاتھ میں گلاس لیے خود کو اس ہنگامے میں گم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آج یہاں اسے سکون کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں تھا۔ اس کے دوست اور زینیا اس کے گرد ناچ رہے تھے، لیکن باران کی نظریں کہیں اور کھوئی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی وہ اپنی آنکھیں بند کرتا، تیز لائٹس کے درمیان اسے فجر کا وہ باحجاب، باوقار اور معصوم چہرہ دکھائی دینے لگا۔ اسے فجر کی وہ دھیمی آواز یاد آنے لگی جو بے ہوشی میں بھی اپنے رب کو پکار رہی تھی، باران تم کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ چلو آؤ نا ہمارے ساتھ۔ زینیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی۔ باران نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور گلاس میز پر پٹک دیا۔ اس ماحول کی بے باکی اب اسے زہر لگ رہی تھی، اور فجر کی پاکیزگی اس کے دل و دماغ پر پوری طرح حاوی ہو چکی تھی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، باران نے بیزاری سے کہا، اور زینیا کے پکارنے کے باوجود گھٹن سے بچنے کے لیے کلب سے باہر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا، کیونکہ اب اس کے دل کو سکون صرف فجر کے اسی پرسکون وجود میں نظر آ رہا تھا۔ باران نے جیسے ہی رات کے سناٹے میں گھر کا مرکزی دروازہ کھولا، پورے بنگلے میں ایک عجیب سا سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن دروازے کے پاس پہنچتے ہی اندر سے آنے والی دھیمی سسکیوں نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ باران نے جھک کر اندر دیکھا۔ فجر جائے نماز پر بیٹھی، سر پر سفید چادر اوڑھے، ہاتھ اٹھائے رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، میرے شوہر کو ہدایت دے دے، ان کے دل سے اس دنیا کی محبت اور تکبر کو نکال دے۔ وہ نادان ہے میرے رب، وہ نہیں جانتے کہ وہ کس غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ فجر کی آواز میں ایک تڑپ اور سچائی تھی جو سیدھی روح میں اترتی تھی۔ مولا، میں ان کی ہر سختی برداشت کر لوں گی، بس تو انہیں اپنی بنا لے، سیدھے راستے پر چلا دے۔ اپنے لیے فجر کے منہ سے یہ بے غرض اور پاکیزہ دعا سن کر باران کے دل پر جیسے زوردار چوٹ لگی۔ وہ انسان جو اب تک فجر کا جینا حرام کر رہا تھا، اسے ذلیل کر رہا تھا،
وہ آج اسی لڑکی کے سجدوں اور دعاؤں کا مرکز تھا۔ باران کا پورا وجود اندر سے کانپ اٹھا اور وہ دیوار سے ٹیک لگا کر وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار اپنے کیئر پر پچھتاوے کے آنسو ابھرنے لگے تھے۔ اگلی دوپہر زینیا غصے سے پیر پٹکتی ہوئی باران کے آفس میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ میز پر پٹکا اور باران کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ باران، یہ سب کیا مذاق ہے؟ جائیداد کے پیپرز پر سائن ہوئے پورا ہفتہ ہو گیا ہے، لیکن تم نے ابھی تک اس پینڈو لڑکی کو طلاق کیوں نہیں دی؟ زینیا نے اونچی آواز میں مطالبہ کیا۔ تم نے ہی کہا تھا نا کہ جائیداد ملتے ہی تم اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکو گے۔ باران، جو پہلے ہی شدید ذہنی الجھن کا شکار تھا، زینیا کی یہ بدتمیزی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے غصے سے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی اور کھڑا ہو گیا۔ چپ کرو زینیا، اپنی آواز نیچے رکھو، باران نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی تھی۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے کہ میں کسے طلاق دوں گا اور کب دوں گا۔ تمہیں مجھ پر حکم چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زینیا اس کا یہ جارحانہ روپ دیکھ کر ایک پل کے لیے ہکا بکا رہ گئی۔ یہ وہ باران نہیں تھا جو اس کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ اس نے باران کے چہرے پر فجر کے لیے چھپی تڑپ اور بدلی ہوئی ترجیحات کو بھانپ لیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، زینیا نے طنزیہ ہنستے ہوئے پیچھے ہٹ کر کہا۔ باران، تم بدل رہے ہو، تم اس حجاب والی لڑکی کے سحر میں آ رہے ہو نا، تم اس سے محبت کرنے لگے ہو۔ زینیا کا یہ جملہ باران کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا اور وہ لاجواب ہو کر اسے گھورنے لگا۔ باران کے آفس سے غصے سے باہر نکلنے کے بعد زینیا سیدھی پارکنگ لاٹ میں کھڑی اپنی گاڑی میں آئی اور غیظ و غضب کے عالم میں اپنے فون پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ یہ نمبر باران کے اسی مینیجر کا تھا جس نے جائیداد کے پیپرز تیار کروائے تھے۔ ہیلو، ہماری پلاننگ خطرے میں ہے، زینیا نے گاڑی کا اسٹیئرنگ وہیل غصے سے چٹکتے ہوئے کہا۔ باران اس پینڈو لڑکی کے چکر میں بدل رہا ہے، وہ اب اسے طلاق دینے کے موڈ میں نہیں لگ رہا۔ دوسری طرف سے مینیجر کی مکرانہ ہنسی گونجی۔ زینیا بی بی، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں۔ باران میاں، آپ فجر کو طلاق دیں یا نہ دیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا اصل کام تو ہو چکا ہے۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ زینیا نے الجھ کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ جائیداد اب قانونی طور پر باران کے نام ہو چکی ہے اور باران کا مجھ پر اندھا اعتبار ہے، مینیجر نے اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے شاطرانہ لہجے میں سمجھایا۔ میں کچھ ایسے فیک بزنس پیپرز تیار کر رہا ہوں جن پر سائن کرتے ہی باران کا سب کچھ ہمارے نام ہو جائے گا۔ ہم دونوں مل کر اسے بزنس میں ایسا بڑا دھوکہ دیں گے کہ باران سڑک پر آ جائے گا۔ بس تم اسے اپنی باتوں میں الجھائے رکھو۔ زینیا کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ پرفیکٹ، اگر باران میرا نہیں ہو سکتا تو میں اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی، اسے برباد ہونا ہی ہوگا۔ شام کے وقت فجر لاؤنج میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ باران سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ اس کی نظریں فجر کے پرسکون چہرے پر جم گئیں اور اس کے دل میں فجر کے قریب آنے کی ایک شدید خواہش جاگی۔ وہ گلا کھنکھارتا ہوا اس کے پاس آیا۔ فجر، سر میں بہت درد ہے، ذرا میرے لیے اپنے ہاتھ کی اچھی سی چائے بنا کر لاؤ گی؟ باران نے اپنے لہجے کو نرم بناتے ہوئے بہانہ ڈھونڈا۔ فجر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ جی میں بھی لاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد فجر چائے کا کپ ٹرے میں ہاں رکھ کر آئی اور جیسے ہی اس نے کپ باران کی طرف بڑھایا، باران نے کپ پکڑنے کے بجائے جان بوجھ کر اپنی انگلیاں فجر کے نازک ہاتھ پر ٹکا دیں۔ باران کے لمس کی تپش محسوس کرتے ہی فجر کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکائی اور اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن باران کی گہری نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ فجر کا گورا چہرہ شرم اور حیا سے بالکل لال ہو گیا اور وہ بغیر کچھ بولے تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی واپس کچن کی طرف آ گئی، جبکہ باران کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ رات کے خاموش سائے گہرے ہو چکے تھے۔ باران اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑا سرد ہوا کے جھونکوں میں فجر کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ فجر کمرے میں آئی اور باران کے لیے دودھ کا گلاس میز پر رکھنے لگی۔ باران نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ باران سے اب رہا نہ گیا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا فجر کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید ندامت اور الجھن تھی۔ فجر، ایک بات بتاؤ؟ باران کی آواز میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔
تم مجھ جیسے برے انسان سے نفرت کیوں نہیں کرتی؟ میں نے تمہارا جینا حرام کیا، تمہیں کمرے میں بند رکھا، تمہاری توہین کی، پھر بھی تمہاری آنکھوں میں میرے لیے غصہ کیوں نہیں ہے؟ فجر نے اپنی نظریں اٹھائیں اور نہایت ایمان اور سچائی سے باران کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی روح پرور مسکراہٹ ابھری۔ کیونکہ میں ہدایت کی دعا کرتی ہوں، نفرت کی نہیں۔ فجر نے دھیمی لیکن پرعزم آواز میں جواب دیا۔ نفرت دلوں کو کالا کر دیتی ہے باران، اور میں اپنے دل میں اپنے شوہر کے لیے نفرت رکھ کر اپنے رب کے سامنے گنہگار نہیں ہونا چاہتی۔ میرا اللہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے، اور مجھے اس کی رحمت پر پورا یقین ہے۔ فجر کا یہ خوبصورت اور ظرف سے اٹا ہوا جواب سن کر باران جیسے لاجواب ہو گیا۔ اس کا دل فجر کی عظمت کے سامنے ایک بار پھر سجدہ ریز ہو چکا تھا، اور وہ خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ باران رات بھر بیڈ پر لیٹا کروٹیں بدلتا رہا۔ کمرے کے دوسرے کونے میں صوفے پر چادر اوڑھے سوتی ہوئی فجر اس کے دل و دماغ پر پوری طرح حاوی ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور دھیمے قدموں سے چلتا ہوا فجر کے پاس آ کر رک گیا۔ چاند کی مدھم روشنی کھڑکی سے چھن کر اس کے معصوم چہرے پر پڑی تھی۔ باران نے غور سے اس کی سادگی کو دیکھا۔ کوئی بناؤ سنگھار نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، بس ایک سحر انگیز پاکیزگی تھی جو اس کے پورے وجود سے چھلک رہی تھی۔ ماضی میں باران نے زینیا جیسی جدید اور گلیمرس لڑکیاں دیکھی تھیں جن کی طرف وہ صرف ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے راغب ہوتا تھا، لیکن فجر کے معاملے میں سب کچھ بالکل مختلف تھا۔ آج اس کے دل میں فجر کے لیے کسی عارضی یا غلط جذبے کی کوئی جگہ نہیں تھی، بلکہ وہاں ایک گہری پاکیزہ کشش اور بے پناہ عزت جنم لے رہی تھی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ فجر کوئی عام لڑکی نہیں، بلکہ اس کے گھر کی اور اس کی اجڑی ہوئی زندگی کی برکت ہے۔ باران نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دیا۔ وہ اب فجر کی اس بے ساختہ سادگی کا اسیر ہو چکا تھا، ایک ایسا اسیر جو اب اس قید سے کبھی آزاد نہیں ہونا چاہتا تھا۔ زینیا اور مینیجر رات کے اندھیرے میں باران کے آفس کے پچھلے کیبن میں جمع تھے۔ مینیجر نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشے کی ڈبی نکالی جس میں بے رنگ مائع چمک رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ زینیا نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ یہ وہ راستہ ہے جو باران کو فجر سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا، مینیجر نے مکرانہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ اس زہر کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ ہم یہ زہر باران کے باپ سکندر صاحب کی دوائی یا کھانے میں ملائیں گے۔ جیسے ہی ان کی طبیعت بگڑے گی، ہم سارا الزام اس پینڈو لڑکی فجر پر لگا دیں گے کہ جائیداد ملنے کے بعد وہ اب بوڑھے کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے۔ زینیا کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک ابھری۔ شاندار! باران اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر اسے ذرا بھی شک ہو گیا کہ فجر نے اس کے باپ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے تو وہ اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا اور اسی وقت اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دے گا۔ بالکل، اور اس افراتفری میں باران کا پورا دھیان بزنس سے ہٹ جائے گا، جس کا فائدہ اٹھا کر ہم جائیداد اور بزنس اپنے نام کروا لیں گے، مینیجر نے سازشی لہجے میں کہا۔ دونوں نے مل کر اس ہولناک پلان کو حتمی شکل دی جس سے معصوم فجر بالکل بے خبر تھی، جو اس وقت بھی اپنے ہی سسر کی خدمت میں مصروف تھی۔ سکندر صاحب کی طبیعت اچانک اتنی بگڑ گئی کہ وہ سانس لینے کے لیے تڑپنے لگے۔ پورا گھر افراتفری کا شکار ہو گیا اور باران انہیں فوری طور پر ہسپتال لے کر بھاگا۔ فجر بھی روتی ہوئی ان کے ساتھ آئی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں باران شدید ذہنی دباؤ میں شکر کاٹ رہا تھا کہ تبھی زینیا تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں پہنچی۔ اس کے چہرے پر جھوٹی فکر مندی تھی۔ باران انکل کی یہ حالت اچانک کیسے ہو گئی؟ زینیا نے پوچھا، پھر فوراً ہی ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے بیگ سے کچھ کاغذات اور ایک چھوٹی شیشی نکالی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، اس لیے میں نے گھر کے نوکر سے انکل کی رات والی دوا منگوا کر لیب سے چیک کروائی۔ یہ دیکھو رپورٹس، انکل کی دوا میں باقاعدہ زہر ملایا گیا ہے۔ باران نے جھٹکے سے رپورٹس اور شیشی زینیا کے ہاتھ سے چھین لی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ یہ زہر کس نے ملایا ہے زینیا؟ باران نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ زینیا نے فوراً ہی اپنی انگلی کوریڈور کے کونے میں کھڑی روتی ہوئی فجر کی طرف اٹھا دی۔ اور کون ہو سکتا ہے باران؟ یہ تمہاری یہ معصوم بیوی فجر ہے۔ میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ کل رات انکل کو دوا دینے یہ خود گئی تھی۔
جائیداد تو اس نے پہلے ہی اپنے نام کروا لی ہے، اب یہ انکل کو راستے سے ہٹانا چاہتی ہے تاکہ اس گھر پر راج کر سکے۔ زینیا کے اس جھوٹے اور گھناؤنے ثبوت نے ایک پل کے لیے باران کے پیروں تلے سے زمین نکال دی، اور وہ غصے اور صدمے کی ملی جلی کیفیت سے فجر کو دیکھنے لگا، جو الزام سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ زینیا کے جھوٹے ثبوت دیکھ کر باران کے اندر کا حیوان ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ اپنے باپ کو زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھ کر اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی۔ وہ خون خوار نظروں سے فجر کی طرف بڑھا۔ تمہاری اتنی ہمت، میرے پاپا کی جان لینے کی کوشش کی تم نے؟ باران نے غصے سے چلاتے ہوئے فجر کا بازو دبوچا اور تیش میں آ کر اپنا دوسرا ہاتھ فجر پر اٹھانے کے لیے فضا میں بلند کیا۔ فجر نے خوف سے اپنی آنکھیں بند نہیں کی، نہ ہی وہ پیچھے ہٹی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی بڑی بڑی سچی آنکھیں باران کے چہرے پر ٹکا دیں۔ ان آنکھوں میں گناہ کی کوئی جھلک نہیں تھی، بلکہ ایک شدید قرب، بے گناہی اور باران کے لیے صدمہ تھا۔ فجر کی ان پاکیزہ اور سچی آنکھوں کو دیکھ کر باران کا اٹھا ہوا ہاتھ فضا میں ہی منجمد ہو گیا۔ اس کا ضمیر اندر سے چیخ اٹھا کہ یہ لڑکی ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ باران نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کا دل غصے، شک اور محبت کی جنگ میں بری طرح الجھ رہا تھا۔ چلی جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، فجر، باران نے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے فنکار دار آواز میں کہا۔ میری آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ تم بے قصور ہو، لیکن یہ ثبوت تمہارے خلاف ہیں۔ یاد رکھنا، جب تک اس سب کا سچ میرے سامنے نہیں آ جاتا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں قبول کروں گا۔ فجر نے آنسو پوچھے اور بنا کوئی صفائی دیے وہاں سے مڑ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا اللہ اس کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ ہسپتال کا وہ کونا بالکل سنسان اور اندھیرا تھا، جہاں فجر فرش پر بیٹھی دیوار سے ٹیک لگائے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود صدمے اور دکھ سے کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور رو رو کر اپنے رب کے حضور گڑگڑانے لگی۔ یا اللہ، تو سب جانتا ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے میرے مالک۔ میرے سسر کو زندگی دے دے، وہ میرے باپ کی طرح ہے، ان کا سایہ باران کے سر پر سلامت رکھ۔ فجر کی ہچکیاں بن چکی تھیں، لیکن اس کی دعا میں بلا کی طرف تھی، اور مولا، مجھے اس ملامت سے نجات دلا۔ باران کی آنکھوں میں میرے لیے شک دور کر دے۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، مجھے میری بے گناہی کا صلہ دے دے یا اللہ۔ باران جو کوریڈور کے ستون کے ہی پیچھے کھڑا چھپ کر فجر کو دیکھ رہا تھا، فجر کا ایک ایک لفظ، اس کے ایک ایک آنسو سیدھا باران کے دل پر لگ رہے تھے۔ جو لڑکی اتنے بڑے الزام کے بعد بھی اپنے سسر کی زندگی کی اور اپنے شوہر کے دل سے شک دور ہونے کی دعا مانگ رہی تھی، وہ قاتل کیسے ہو سکتی تھی؟ فجر کی یہ بے غرض محبت اور پاکیزگی دیکھ کر باران کی دل کی رہی سہی سختی بھی پگھل کر بہہ گئی۔ اس کا دل پوری طرح گواہی دے چکا تھا کہ فجر معصوم ہے، اور وہ خود کو دنیا کا سب سے گنہگار انسان محسوس کرنے لگا جو اس پاک صاف لڑکی پر شک کر بیٹھا تھا۔ باران کی بے چینی حد سے بڑھ چکی تھی۔ اس کا دل فجر کی بے گناہی کی گواہی دے رہا تھا، لیکن زینیا کے دکھائے گئے ثبوتوں کا جواب ڈھونڈنا بھی ضروری تھا۔ اسی الجھن میں وہ ہسپتال کے ایڈمنسٹریشن بلاک کی طرف بڑھا اور اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی روم میں داخل ہو گیا۔ مجھے کل رات سے لے کر اب تک کی ICU اور کوریڈور کی پوری CCTV فوٹیج دیکھنی ہے، باران نے سیکیورٹی انچارج سے سخت لہجے میں کہا۔ سیکیورٹی گارڈ نے فوراً ہی فوٹیج پلے کر دی۔ باران اسکرین پر نظریں جمائے غور سے دیکھنے لگا۔ پہلے فجر دوائی لے کر سکندر صاحب کے کمرے میں جاتی دکھائی دی، لیکن اس کے باہر آنے کی کچھ دیر بعد ہی ایک نامعلوم وارڈ بوائے کمرے میں داخل ہوا۔ باران نے مانیٹر کے قریب ہو کر دیکھا۔ اس وارڈ بوائے نے ادھر ادھر دیکھا اور جیب سے وہی شیشی نکال کر سکندر صاحب کی ڈرپ میں انجیکٹ کر دی۔ ٹھہرو، اسے زوم کرو، باران نے غصے سے چبا چبا کر کہا۔ جیسے ہی چہرہ واضح ہوا، باران کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وارڈ بوائے کوئی اور نہیں بلکہ زینیا کا پرسنل ڈرائیور تھا، جسے باران اچھی طرح جانتا تھا۔ سکرین پر صاف دکھ رہا تھا کہ وہ کام ختم کر کے باہر آیا ہے اور راہداری کے کونے میں کھڑی زینیا کو اشارہ کیا۔ باران کی مٹھیاں بھیج گئیں اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سچائی اس کے سامنے شیشے کی طرح صاف ہو چکی تھی۔ فجر بالکل بے قصور تھی اور زینیا نے صرف فجر کو پھنسانے اور اس کے باپ کی جان لینے کے لیے یہ گھناؤنا کھیل کھیلا تھا۔ باران کا پورا وجود غصے اور ندامت کی آگ میں جلنے لگا۔ سیکیورٹی روم سے باہر نکلتے ہی باران پر جیسے سچائی کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔
اس کا پورا وجود شدید ندامت اور پچھتاوے سے کانپ رہا تھا۔ وہ کوریڈور کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دبا لیا۔ میں کتنا گھٹیا انسان ہوں۔ باران کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ لڑکی جس نے مجھ پر اندھا یقین کر کے جائیداد میرے نام کر دی، جو میرے ظلم سہ کر بھی میرے لیے سجدوں میں رو رو کر ہدایت مانگتی رہی، وہ اتنی پاک باز ہے، اور میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ زینیا جیسی مکار عورت کی باتوں میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھانے چلا تھا۔ فجر کی معصومیت اور اس کا اپنا گھٹیا پن اب اسے خود اپنی ہی نظروں میں گرا رہا تھا، لیکن اب رونے کا نہیں، اپنی غلطی سدھارنے اور سانپوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا وقت تھا۔ باران نے اپنے آنسو پوچھے۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کی جگہ اب ایک شدید غصے نے لے لی تھی۔ اس نے فوراً پولیس کو فون کیا اور CCTV فوٹیج کے ثبوت ان کے حوالے کیے۔ کچھ ہی دیر میں جب زینیا اور مینیجر ہسپتال کے لاؤنج میں بیٹھ کر اپنی جیت کا جشن منانے کی پلاننگ کر رہے تھے، باران پولیس فورس کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ باران، یہ سب کیا ہے؟ زینیا نے ہڑبڑا کر پولیس کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ تمہارے گناہوں کا انجام ہے زینیا، باران نے کڑکدار آواز میں کہا۔ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ تمہارے ڈرائیور نے سب اگل دیا ہے اور CCTV فوٹیج میں تمہارا اور مینیجر کا سارا مکار چہرہ سامنے آ چکا ہے۔ مینیجر نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے فوراً ہی دونوں کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ باران، تم یہ غلط کر رہے ہو، میری بات سنو۔ زینیا چیختی رہی، لیکن باران نے نفرت سے اپنا رخ موڑ لیا۔ پولیس دونوں مجرموں کو گھسیٹتے ہوئے ہسپتال سے باہر لے گئی، اور باران نے ایک گہرا سانس لے کر اب فجر کے سامنے جانے کا حوصلہ جمع کرنا شروع کیا، جس کے ساتھ اس نے سب سے بڑی ناانصافی کی تھی۔ ہسپتال سے لوٹنے کے بعد باران کے قدموں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ خود کو فجر کے سامنے کھڑا کر پاتا۔ وہ اکیلا، ہارا ہوا اور اپنے ہی وجود کے بوجھ تلے دبا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جہاں فجر ہمیشہ کی طرح ہی جائے نماز سمیٹ کر بیڈ کے کونے پر بیٹھی سر جھکائے خاموش تھی۔ باران دھیمے اور لرزتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ فجر نے آہٹ پا کر سر اٹھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، باران کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں فرش پر فجر کے پیروں میں بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنوں پر سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ باران، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اٹھیں۔ فجر گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن باران نے مضبوطی سے اس کے پیروں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہیں فجر، مجھے یہیں رہنے دو، میں اسی جگہ کے لائق ہوں۔ باران کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ اس کا غرور، اس کا تکبر سب مٹی میں مل چکا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا فجر۔ میں ایک گھٹیا اور اندھا انسان تھا جو تمہاری پاکیزگی کو کبھی سمجھ ہی نہیں پایا۔ وہ روتے ہوئے اپنے دل کا سارا غبار، اپنے سارے گناہ فجر کے سامنے اگلنے لگا۔ میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا فجر۔ وہ جائیداد کے پیپرز، وہ سب میری ایک چال تھی تاکہ میں تمہاری جائیداد ہتھیا کر تمہیں طلاق دے سکوں۔ اور وہ رات، باران کا گلا رند گیا، ندامت کی آگ اسے اندر سے جھلسانے لگی۔ وہ رات جب میں نے تمہیں وہ سلیو لیس ساڑی پہننے پر مجبور کیا، تمہاری حیا کا مذاق اڑایا، تمہارے ساتھ بدتمیزی کی، میں صرف تمہارا دل دکھانا چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دو فجر، میں دنیا کا سب سے برا انسان ہوں۔ میں نے تمہاری معصومیت پر زہر دینے کا اتنا بڑا الزام لگایا، لیکن تم پھر بھی میرے پاپا کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہی۔ فجر خاموشی سے سسکتے ہوئے باران کو دیکھ رہی تھی۔ باران نے روتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور گڑ گڑاتے ہوئے فجر کے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ دیے۔ تم نے کہا تھا نا فجر کہ تم ہدایت کی دعا کرتی ہو، نفرت کی نہیں۔ دیکھو، تمہارے رب نے تمہاری دعا سن لی۔ تمہارا یہ مجرم تمہارے سامنے جھک گیا ہے۔ اگر تمہارا دل چاہے تو مجھے کبھی معاف مت کرنا، لیکن خدا کے لیے مجھ سے نفرت مت کرنا۔ میں برباد ہو جاؤں گا فجر۔ باران کے آنسو فجر کے پیروں کو بھگو رہے تھے، اور وہ ایک بچے کی طرح اپنی خطاؤں کا اعتراف کر رہا تھا۔ باران کی سسکیاں کمرے کے سناٹے کو جی رہی تھی، اور اس کا سر اب بھی فجر کے پیروں پر ہی جھکا ہوا تھا۔ فجر نے گہرا سانس لیا، اس کی اپنی ہی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے اپنے ہاتھ بڑھائے اور باران کے کندھوں کو چھو کر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ باران، اٹھیں، پلیز فرش پر مت بیٹھیے، فجر نے رندے ہوئے لہجے میں کہا۔ باران نے سرخ لرزتی آنکھوں سے فجر کی طرف دیکھا اور آہستہ سے اٹھ کر بیڈ کے کنارے اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔
اس کا سر اب بھی ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ فجر نے اپنے آنسو پوچھے اور دور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولنا شروع کیا، میں نے آپ کو معاف کیا باران، اپنے اللہ کی رضا کے لیے میں نے آپ کو معاف کر دیا، کیونکہ میرا رب معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور میں نے کبھی اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھا۔ باران کے چہرے پر ایک پل کے لیے سکون کی لہر دوڑی، لیکن اگلے ہی لمحے فجر کے اگلے جملے نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھا دیا۔ لیکن باران، معاف کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ فجر نے رخ موڑ کر سیدھا باران کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب بھی درد کی ایک لکیر تھی۔ آپ نے میرے وجود، میری حیا اور میری عزت نفس پر جو وار کیے، جائیداد کے لیے جو دھوکہ دیا، ان سب سے میرے دل پر جو زخم لگے ہیں، انہیں بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ بھروسہ ایک بار ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ جڑنے میں مہینوں، شاید سالوں لگ جاتے ہیں۔ باران نے فجر کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن پھر اپنی حد یاد رکھتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کے لہجے میں اب ایک گہرا عزم اور پختگی تھی۔ میں جانتا ہوں فجر، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں نے تمہارا دل بری طرح توڑا ہے۔ باران نے نم آنکھوں کے ساتھ نہایت ہی عاجزی سے کہا، میں تم سے یہ امید بھی نہیں رکھتا کہ تم کل سے ہی مجھ پر دوبارہ بھروسہ کرنے لگو گی، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب یہ باران بالکل بدل چکا ہے۔ تم نے اپنے رب سے میرے لیے ہدایت مانگی تھی نا، اب میں اسی ہدایت کے راستے پر چلوں گا۔ باران نے فجر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دل سے عہد کیا، اب سے میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے فجر، تمہارے ان زخموں پر مرہم رکھنا۔ تم جتنا وقت چاہو لو، لیکن میں اب عمر بھر تمہارا یہ کھویا ہوا بھروسہ اور تمہارا دل جیتنے کی کوشش کروں گا۔ میں ثابت کروں گا کہ میں تمہاری محبت اور تمہاری دعاؤں کے قابل ہوں۔ فجر نے خاموشی سے باران کے چہرے پر سچائی کے بدلتے رنگ دیکھے، اور پہلی بار اس کے دل کو یہ احساس ہوا کہ اس کے سجدوں میں روئی ہوئی راتیں رائیگاں نہیں گئیں۔ رات کی تاریک اپنی عروج پر تھی، لیکن باران کے دل کا اندھیرا اب چھٹ چکا تھا۔ اس نے اپنے فون کا لاک کھولا اور سب سے پہلے ان تمام برے دوستوں کے نمبرز اور واٹس ایپ گروپس بلاک کیے جو اسے عیاشی، پارٹیوں اور نائٹ کلبوں کی طرف لے جاتے تھے۔ اس نے اپنے مینیجر اور زینیا کے ساتھ بیتے اس فریب بھرے ماضی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب اسے اس عارضی اور گناہ آلود زندگی سے گھن آنے لگی تھی۔ دوسری طرف فجر ہمیشہ کی طرح وضو کر کے کمرے کے کونے میں جائے نماز بچھا چکی تھی اور عشاء کی نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ باران کچن سے وضو کر کے لوٹا تو اس کے چہرے پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے اور دل میں ایک انوکھا سا سکون تھا۔ اس نے فجر کے بالکل پیچھے کچھ فاصلے پر ہی اپنی جائے نماز بچھائی۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی کے سامنے جھکنے نہیں بلکہ اپنے سچے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے جا رہا تھا۔ جب فجر نے نماز مکمل کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو باران نے بھی اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ فضا میں بلند کر دیے۔ وہ خاموشی سے فجر کے پیچھے بیٹھ کر اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا جو اس کی ہدایت کا ذریعہ بنی تھی۔ فجر نے دھیمی اور رکعت آمیز آواز میں دعا مانگنی شروع کی، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دیا۔ مولا، میرے شوہر کے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ، انہیں اب کبھی سیدھے راستے سے مت بھٹکانا۔ فجر کے پیچھے بیٹھے باران کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر جائے نماز پر گرنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں آمین کہا اور توبہ کے ساتھ ہی اپنے رب کے سے عہد کیا کہ اب وہ عمر بھر اس پاکیزہ لڑکی کے پیچھے کھڑا رہے گا، دنیا میں بھی اور دین کے راستے پر بھی۔